दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे घंटी के बटन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम सलमा है। मैंने सलमान के साथ अपनी पसंद की शादी की थी, यानी मैं सलमान को 4 साल से जानती थी। सलमान मेरा यूनिवर्सिटी फ़ेलो था और मेरे साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था और मुझे शुरू दिन से ही वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। घर वालों को हमारी शादी पर कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए बिना किसी मुखालफत के हमारी शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हो गई थी। सलमान भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। शादी के बाद सलमान बहुत ही अच्छा शौहर साबित हुआ था, लेकिन मुझे एक बात बहुत ज़्यादा सता रही थी। जैसे ही मैं रुखसत होकर सलमान के घर आई तो मुझे पता चला सलमान का एक बड़ा भाई भी है। सलमान ने मुझे उसके बारे में कभी नहीं बताया था, जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। हमारे घर में 2-3 ही लोग रहते थे। मैं उनके बड़े भाई के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, क्योंकि सलमान ने कभी भी उनका जिक्र नहीं किया था। मुझे सलमान को जान लेना ही काफ़ी था, इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन अब मैं उनके घर आ चुकी थी और मुझे पता चला कि सलमान का एक बड़ा भाई भी है, जो कि शादी जैसे नाम से बहुत ज़्यादा घबराता है, और उसे मैंने अपनी और सलमान की शादी में नहीं देखा था। ऐसा लगता था जैसे वो हमारी शादी में नहीं आया था। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म का आदमी लगता था। गर्मियों में भी ऐसे बन संवर कर रहता था जैसे उसे गर्मी ही ना लगती हो। ज़्यादातर वो घर से बाहर ही रहा करता था। मेरी और उसकी आज तक कभी भी बातचीत नहीं हुई थी। मेरी शादी को अब तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन कभी उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। पहले तो मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ है, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। ना ही आज तक उसने मुझसे किसी चीज़ की फरमाइश की थी। उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती वो मेरी सास को कह दिया करता था। सबके लिए खाना मैं ही बनाया करती थी, लेकिन पता नहीं उसे मुझसे क्या नफ़रत थी। वो मेरे हाथ की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाता था। जब भी उसे कुछ खाना होता वो अपनी अम्मा को कह दिया करता था, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता था और अपनी माँ से नए नए खाने बनवाता था। एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि आपकी शादी हो चुकी है और अभी तक आपके बड़े भाई कमवारे बैठे हैं, हालांकि पहले उनकी शादी होनी चाहिए थी। मेरा शौहर मुझसे कहने लगा, तुम कभी भी इस बारे में घर बात मत करना, वरना सब लोग तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। उसकी शादी की बात तुमने किसी से नहीं करनी, क्योंकि मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ। अगर तुमने कभी उनसे शादी की बात की तो वो तुमसे बदतमीज़ी से पेश आएगा। फिर मुझे बाद में मत कहना, क्योंकि वो गुस्से का बहुत ज़्यादा तेज़ है। उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट कर देनी है। मैंने कहा, ऐसे कैसा हो सकता है? वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी। मेरा शौहर मुझसे कहने लगा, तुम फजूल घर में लड़ाई डालने की बातें कर रही हो। तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है उन्हें फोर्स करने की, क्योंकि मैं उन्हें 1-2 दफ़ा अच्छे तरीके से समझा कर देख चुका हूँ। उन्होंने शादी नहीं करनी। जब उन्हें शादी का कहते हैं तो उन्हें कुछ होने लग जाता है। इसलिए मैंने अपने घर वालों से कहा कि आप मेरी शादी कर दें, क्योंकि इनकी वजह से मैं तो सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं बैठा रह सकता। कभी कभी मुझे लगता है कि वो कोई मेंटल पर्सन है। अक्सर आधी रात को वो छत पर जाकर खड़ा हो जाता है और चाय की चुस्कियाँ लेकर मज़े से पी रहा होता है। मुझे वो शख्स बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था, लेकिन एक बात मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर देती थी। वो मेरे शौहर से भी ज़्यादा पर्सनैलिटी था, यानी कोई भी लड़की उसे देखकर रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। फिर मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर वो शादी क्यों नहीं करता।
اور اس کے لیے بہت ہی زیادہ پرپوزل بھی آ چکے تھے، لیکن اسے شادی میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے گھر ایک عورت آئی۔ وہ عورت ہمارے پڑوس میں ہی رہا کرتی تھی۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ تمہارا جیٹھ بہت ہی چلاک آدمی ہے، اس لیے تم اس سے جتنا زیادہ دور رہوگی تمہارے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ تم پر نظریں جمائے رکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی کہ ایک لڑکی نے تمہارے جیٹھ کو شادی کے لیے کہہ دیا تھا کہ تم اتنی زیادہ عمر کے ہو چکے ہو تو شادی کیوں نہیں کر لیتے۔ تمہارے شوہر نے اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کی تھی، اس کے بعد کسی لڑکی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ تمہارے گھر میں آ سکے۔ میں نے کہا مجھے تو یہ باتیں کسی نے آج تک نہیں بتائی، نہ ہی میری ساس نے اور نہ ہی میرے شوہر نے مجھے آج تک میرے جیٹھ کی کوئی بات بتائی ہے۔ پھر وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، دیکھو میرا کسی سے ذکر مت کرنا کہ میں نے تمہیں یہ سب کچھ بتایا ہے۔ مجھے یہ بات جاننا تھی کہ میرا جیٹھ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ بے چین کر رہی تھی، اور وہ گرمیوں میں بھی گرم کپڑے پہن کر رکھتا تھا۔ اس بات کی بھی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ خود کو موٹا دکھانے کے لیے اکثر گرم کپڑے پہن لیتا تھا، لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا کیا راز تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہوتا جا رہا تھا کہ کیوں یہ لڑکیوں سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ ایک دن میری ساس نے مجھے میرے جیٹھ کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے بھیج دیا، کیونکہ اس روز میری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ بھی اس لیے کیونکہ میرا جیٹھ گھر سے باہر گیا ہوا تھا، ورنہ وہ مجھے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتا تھا، اور اسے آنے میں کافی دیر بھی لگ سکتی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں صفائی کرنے کے لیے چلی گئی، ویسے تو اس کے کمرے کی صفائی میری ساس خود ہی کیا کرتی تھی، لیکن آج میری ساس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا، میں نے بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ میں ہر راز جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ کیسا راز ہے، اور وہ راز میرے جیٹھ کے کمرے سے ہی مجھے مل سکتا تھا، ورنہ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتانا تھا۔ خیر میں اس کے کمرے میں جا کر کمرے کی صفائیاں کرنے لگ گئی۔ جیسے ہی میں اس کی الماری کی طرف بڑھی، الماری کو میں نے کھولا ہی تھا کہ الماری کے اندر سے کچھ فائلز میرے پیروں میں آ کر گر گئی۔ وہ ڈاکٹر یعقوب کی فائلیں تھیں۔ جب میں نے ان فائلز کو پکڑا اور انہیں پڑھنا شروع کیا تو میں بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ جیسے جیسے میں ان کو پڑھتی جا رہی تھی، میری آنکھیں درد کے مارے پھٹتی جا رہی تھی، کیونکہ ان میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا میرا جیٹھ ٹھیک انسان نہیں تھا، اسے کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے یہ راز سب سے چھپا رکھا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اس کے کمرے کی صفائی کر کے اپنے کمرے میں واپس آ گئی، اور اس کی چیزوں کو میں نے ویسے ہی ترتیب کے ساتھ رکھ دیا تھا جیسے وہ رکھ کر جاتا تھا، تاکہ اسے کسی بھی بات کا شک نہ ہو۔ پھر میں نے جب یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ بھی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران رہ گیا۔ پہلے تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا کہ تم اس کے کمرے میں کیوں گئی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے جس کی وجہ سے بھائی صاحب شادی نہیں کرنا چاہتے، اور وہ کہنے لگی کہ پھر وہ اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے۔ لیکن جو اندر والی بات تھی وہ ابھی تک میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتائی تھی۔ میں ایک دو دفعہ اپنے جیٹھ کو لڑکیوں والے کپڑے پہن کر باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ میرا جیٹھ کیا کر رہا ہے، لیکن میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، معاف کرنا، میں یہ باتیں بہت پہلے سے جانتا ہوں، لیکن میں نے یہ باتیں تمہیں اس لیے نہیں بتائی کہیں تم یہ باتیں جا کر بھائی صاحب سے نہ کہہ دو، کیونکہ اگر کوئی بھائی صاحب سے اس معاملے میں بات کرتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ تحش میں آ جاتا ہے،
اور بہت ہی زیادہ غصہ کر جاتا ہے اور پھر ان کے ہاتھ میں جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ سر میں دے مارتا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی لڑائی ہو، تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو، اس لیے میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہم نے بھائی صاحب کو اب سمجھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ کپڑے پہن کر کوٹھے پر چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے تھے، اس لیے ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، شاید وہ لڑکیوں والی حرکتیں کرنے لگا تھا کیونکہ یہ ان کا اب پیشہ بن چکا تھا۔ میں نے کہا یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میرا شوہر حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کیسے؟ میں نے انہیں ایک بابا جی کے بارے میں بتایا جو کہ ہمارے پرانے محلے میں رہا کرتا تھا۔ وہ بہت پہنچا ہوا بابا تھا۔ اگلے ہی دن میں اپنے شوہر کو لے کر اس بابا جی کے پاس چلی گئی۔ اس بابا کو جا کر ہم نے سارے معاملات کے بارے میں آگاہی دینا شروع کر دی۔ وہ بابا ہماری باتیں سن کر مجھ سے کہنے لگا تم لوگ پریشان بالکل بھی مت ہو، تم لوگوں کا بھائی شروع سے ایسا نہیں تھا، بلکہ میری بات غور سے سنو، اس کی شادی پر کسی نے بہت ہی بڑی بندش لگا دی ہے۔ بندش لگانے والے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، اور اگر وہ بندش ٹوٹ جائے تو تمہارا بھائی دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ سکتا ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں کے چہروں پر خوشی آ چکی تھی۔ اس بابا جی نے کچھ عملیات کرنا شروع کر دیے اور ہمیں کچھ پانی میں گھول کر دے دیا اور کہا کہ یہ جا کر اسے پلاتے رہنا۔ ہم نے کچھ دن یہ عمل کرنا شروع کیا۔ عمل کرنے کی دیر تھی کہ میرا جیٹھ اصلی حالت میں واپس آنا شروع ہو گیا تھا اور اس نے اپنی ہر چیز کو خود ہی آگ لگا دی تھی، یہاں تک کہ لڑکیوں والے کپڑے بھی جلا دیے تھے جو چیز اسے بے چین رکھتی تھی، اور اب وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا اور مجھے بھی اس نے قبول کر لیا تھا، ورنہ وہ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا اور مجھے اب بھابھی بھابھی کہہ کر بلاتا تھا۔ مجھے اس کا یوں خود کو سنبھال لینا کافی حد تک اچھا لگا تھا کہ چلو وہ اپنی اصلی حالت کی طرف واپس آ چکا ہے۔ میرا شوہر میرا بہت ہی زیادہ شکر گزار تھا کہ میں نے ان کے بھائی کو ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں جو کسی کے لیے اچھا کرتا ہے خدا اس کے لیے بھی راستے ہموار کر دیتا ہے۔ اسی گھر میں اب میں بہت زیادہ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میرا جیٹھ بھی میری بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آ چکی تھی۔ اب میرے جیٹھ نے شادی کے لیے بھی ہاں کر دی تھی کیونکہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکے تھے۔ دوستوں کہانی اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔